نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تسمیہ کی چوتھی نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی نشستوں کے اندر ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کو سمجھنے کی کوشش کی، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم نے بسم اللہ کی فضیلت کو سمجھا۔ آئیے آج کی نشست میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی اپنی جن دو صفات کا تذکرہ کرتا ہے، رحمان اور رحیم، ان دونوں صفات کو آج کی اس نشست کے اندر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث 1145، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، کوئی ہے مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں؟ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، میں اسے دوں؟ کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، میں اس کی بخشش کروں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3452۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہتے ہوئے سنا، ایک شخص مرنے لگا، جب وہ زندگی سے بالکل مایوس ہو گیا تو اس نے اپنے اہل خانہ کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے لیے بہت سی لکڑیاں جمع کر کے ان میں آگ لگا دینا اور مجھے جلا دینا، اور جب آگ میرے گوشت کو کھا جائے اور میری ہڈیوں تک پہنچ جائے اور وہ بھی جل کر کوئلہ ہو جائیں تو اس کوئلے کو پیس لینا، پھر کسی تیز ہوا والے دن اسے دریا میں بہا دینا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ذرات کو جمع کر کے اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا، اے اللہ، میں نے تیرے خوف سے ایسا کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ ناظرین، ان دو احادیث کو بیان کرنے کا مقصد، پہلی حدیث میں آپ میرے رب کی رحیمی دیکھیں، میرا رب خود سب سے پہلے آسمان پر آ کر اپنی مخلوق سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا؟ کیا یہ میرے رب کی رحیمی کم ہے؟ میرا رب خود پکارتا ہے، آؤ بندو مجھ سے مانگو، آؤ بندو میں تمہاری بخشش کروں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں آپ بغور مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ اس بندے نے اللہ کے خوف کی وجہ سے کیا کیا، اپنے ساتھ اتنا ظلم کیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحیمی اور کریمی دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شخص کو بھی معاف فرما دیا۔ تو ناظرین، اس نشست کے اندر بیسیکلی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحیمی اور کریمی کی صفت بیان کی گئی ہے، اس صفت کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب آپ سب جانتے ہیں،
اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس رحم کو، اس مہربانی کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اصل میں تسمیہ خدا کی مہربانیوں کو یاد کرنے کا عہد ہے کہ جب بھی میں کوئی کام شروع کروں تو میرے ذہن میں ہو اس کام کو مکمل کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات کے پاس جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ دراصل تسمیہ مجھے اس بات کی یاد دہانی کرواتی ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالی کی قبضہ قدرت میں ہے۔ تو ناظرین، اس حقیقت کو سمجھیں، اور جب تک ہم اس حقیقت کو نہیں سمجھیں گے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں سمجھ سکتے۔ آئیے رب کی رحیمی کو ایک اور انداز سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ٹوٹل 99 نام ہیں، اور ان 99 ناموں میں جو سب سے پہلا نام ہے وہ الرحمن ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ میرے رب کی یہ صفت اس کی تمام صفتوں پر غالب ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے، اس نے لکھا میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ تو اس کا مطلب ناظرین، ہمارا رب بہت مہربان ہے۔ اگر کوئی کمی ہے اور اگر کوئی کوتاہی ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے اندر ہے۔ اپنے اندر موجود کمیوں کو، کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس کی رحیمی اور کریمی جو ہے اس کا فیض ہم تک پہنچ سکے۔ تسمیہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو دوسری صفت ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ رحیم ہے۔ رحیم کا مطلب ہے مہربان۔ آئیے رب کی مہربانیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے ہمارے لیے سورج بنایا، چاند بنایا، ستارے بنائے، زمین بنائی، آسمان بنایا، مٹی، ہوا، پانی، آگ، آکسیجن، درخت، پہاڑ، چرند پرند، دریا اور سمندر، اور ان میں چلتی ہوئی کشتیاں، اور پتہ نہیں کیا کیا میرے آقا کریم کے رب نے فقط ہمارے لیے بنایا تاکہ ہم اپنی زندگی کو بڑی آسانی کے ساتھ گزار سکیں۔ اب ذرا اپنے گریبانوں کے اندر اگر ہم جھانکیں تو کیا ہم اپنے رب کی ان مہربانیوں کا بدلہ چکا رہے ہیں؟ میرے رب کی ان مہربانیوں کا بدلہ کیا ہے کہ ہم صبح و شام اپنے رب کا ذکر کریں، اپنے رب کو یاد کریں۔ آپ میرے رب کی مہربانی دیکھیں، ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، لیکن میرا رب پھر بھی ہمیں رزق عطا کر رہا ہے، میرا رب پھر بھی ہمیں آکسیجن عطا کر رہا ہے۔ انفیکٹ در حقیقت میرا رب کوئی بھی چیز ہمارے لیے بند نہیں کر رہا، اس نے سارے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑا دروازہ جو ہماری زبان یعنی کہ توبہ کا دروازہ ہے، اس نے ہماری آخری سانس تک اس کو بھی کھول رکھا ہے کہ اے میرے بندے، تو اپنی آخری سانس تک بھی اگر میرے سے معافی طلب کرے گا تو میں تجھے معاف فرما دوں گا۔ تو ناظرین، میرا رب بہت رحم کرنے والا ہے، میرا رب بہت مہربان ہے، میرا رب تمام کی تمام صفات جو ہیں وہ میرے رب کی بہت اعلیٰ ہیں۔ کمی ہے تو صرف ہمارے اندر ہے۔ تو آئیے ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے رب کے قریب ہوتے ہیں تاکہ ہم اس کی رحیمی کا بھی مشاہدہ کر سکیں، اس کی کریمی کا بھی مشاہدہ کر سکیں، اور وہ ساتھ جس کا ذکر اس نے تسمیہ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر کیا ہے، وہ ساتھ ہمیں تب ہی میسر ہوگا جب ہم
اس کی ان صفات کو سمجھیں گے اور خود کو سرنڈر کریں گے، اپنے گناہوں کی توبہ کریں گے اپنے رب سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔